بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین۔ واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور یہ کتاب الازکیہ یعنی لطائف علمیہ جس کا ترجمہ کیا گیا ہے اردو میں، اس میں بھی بیان ہوا ہے ذرا مختلف طریقے سے، اور بزرگوں نے بھی بیان کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک شہر کے امیر کو پتہ چلتا ہے کہ مکہ المکرمہ میں قریشی آج کل جو ہیں قریشی حضرات وہ اپنے بچوں کو حفظ قرآن کرانے سے معمول سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ نہیں کروا رہے، ان کا شوق ذوق مدھم پڑ گیا ہے۔ ان کو یہ علم ہوا تو انہوں نے اپنے ایک خاص بندے کو ایک کام کے لیے تیار کیا۔ حج کے قریب انہیں بہت سارے کرتے جبے تیار کروا کے دیے، نوجوانوں کے لیے، لڑکوں کے لیے، اور ان کو ایک خاصی تعداد میں، اور ان کو بھجوا دیا مکہ المکرمہ میں حج کے لیے۔ وہ جیسے وہاں پہنچے، ان کو جیسے ہی فارغ وقت ملا، انہوں نے وہ لا کے کرتوں کا ڈھیر عین مطاف میں حرم شریف میں رکھ دیا اور اعلان کیا کہ نوجوان آئیں، لڑکے آئیں، وہ آئیں جو صرف حافظ قرآن ہوں، اور آ کے مجھے قرآن سنائیں، اور قرآن میں سے کچھ سنائیں، اور اپنا ایک جبہ لیں، کرتا لیں اور چلے جائیں۔ وہ شخص اس دن اعلان کرتا رہا، صرف ایک ہاشمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ایک لڑکے نے آ کے اس کو سنایا، اس نے اس کو جبہ کرتا دیا اور وہ خوش ہو کے چلا گیا۔ وہ شام تک اعلان کرتا رہا، لیکن باقی کوئی نہ لڑکا آیا نہ کوئی جوان آیا، اور اس طرح اس نے شام کو جب وہ مال سمیٹا اور کہا کہ میں انشاءاللہ کل دوبارہ آؤں گا، دوسرے دن دوبارہ اس نے جو ہے وہ لا کے ویسے ہی ڈھیر کیا اور اعلان کیا، لیکن کوئی نہ آیا۔ تیسرے دن اس نے تیسری دفعہ جو ہے وہ لا کے ڈھیر کیا اور اعلان کیا تو کوئی نہ آیا۔ اس طرح اس نے شام کو یہ اعلان کیا کہ میں انشاءاللہ العزیز زندگی باقی آئندہ آنے والے حج میں دوبارہ لے کر آؤں گا، یہ چیزیں، یہ کرتے، یہ جبے دوبارہ لے کر آؤں گا، اور انشاءاللہ العزیز دوبارہ ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے۔ وہ چلا گیا، آئندہ حج پر وہ آ گیا، اور اس نے ویسے ہی اپنے معمول کے مطابق جو ہے وہ لا کے جبے حرم شریف میں عین مطاف میں ڈھیر کر دیے اور اعلان کیا، اور اتنے میں ایک اچھا خاصا انبوہ ان کے گرد جمع ہو گیا، اور انہوں نے جبے تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ ماشاءاللہ جتنے پچھلے سال لائے تھے اتنے ہی جو ہے وہ ایک ہی دن میں تقسیم ہو گئے، لیکن ابھی اور امیدوار کھڑے تھے۔ اس نے دوسرے دن کا اعلان کیا، دوسرے دن وہ اور جبے لایا اور اس نے لا کے ڈھیر کیے، اعلان کیا دوبارہ، تو بہت سارے لڑکے جوان ماشاءاللہ آئے، اور وہ سناتے گئے مطلوبہ مقام سے، اور اپنا جبہ لیتے گئے اور چلتے گئے، جبے کم پڑ گئے۔ تیسرے دن پھر وہ کارندہ آیا اور اس نے اعلان کیا کہ اب جبے تو میرے پاس نہیں ہیں، اب جو کوئی بھی مجھے آ کے سنائے گا میں اس کی مالی مدد ضرور کروں گا۔ اس کے پاس اس دن پیسے بھی کم پڑ گئے۔ ایک امیر شہر کی قرآن سے غفلت کے بارے میں انتباہ جو قریش مکہ کو کیا گیا، قریش مکہ نے اس کو بہت ہی اپنی توہین سمجھی، اور اپنے بچوں کو انہوں نے اتنا شوق سے پڑھایا کہ ایک سال میں حافظ قرآن کر کے پیش کر دی ہے، اور وہ شخص جبے بھی تقسیم کر گیا، رقم بھی تقسیم کر گیا، لیکن لوگ بچے نوجوان ابھی باقی تھے۔ جیسے ہی اس شخص نے یہ محسوس کیا
کہ اب مکہ مکرمہ میں میرے لیے یہ اعزاز کی بات ٹھہری کہ اب ماشاء اللہ مکہ مکرمہ کے تمام زعماء، قریش کے زعماء نے اپنے اپنے بچوں کو حفظ پر لگا دیا۔ تو اس نے جا کر اپنے امیر کو یہ بات بتائی اور امیر بہت خوش ہوا۔ امیر نے اسے شاباش دی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ امیر کے اس عمل نے قریش مکہ کی آنکھیں کھول دیں اور انہوں نے ان کی غیرت ایمانی کو ایسا جھنجھوڑا کہ سال بھر کے اندر لاتعداد بچوں نے حفظ قرآن کریم کیا اور سنایا، اور یہ اعزاز حاصل کیا کہ ہم بھول ضرور گئے تھے لیکن ہماری غیرت ایمانی زندہ ہے، اور انہوں نے ثابت کیا الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور یہ رہتی امت تک ہے انشاءاللہ کہ قرآن کریم، حفظ قرآن کریم کا یہ عمل الحمدللہ جاری و ساری ہے تمام امت مسلمہ میں۔ اللہ کا احسان الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہمیں حفظ قرآن کی سعادت کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین۔